ناظرین، آپ کیا جانتے ہیں کہ ڈی این اے کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ ہمارے جینز کا تعلق ہماری فطرت کے ساتھ، ہمارے ارد گرد کے ماحول کے پیدا ہونے والے ہمارے بزرگوں پہ جو اثرات تھے وہ ہمارے ڈی این اے میں کیسے کنورٹ ہوئے، اور اس کے بعد ہماری تربیت کا دار و مدار اس ڈی این اے نے کیسے پورا کیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جب انگریز اس پورے خطے میں حکومت کرنے کے لیے آیا تو اس کو اس وقت ضرورت تھی ایسے گروہوں کی جو گروہ اس کی مرضی کے مطابق کام کر سکتے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب ہم آج سے 100 سال پرانی بات کر رہے ہیں تو اس وقت ڈی این اے مشینز تو ہوا نہیں کرتی تھیں۔ اس وقت ایک چلتے پھرتے ڈی این اے کو جانچ اور پڑتال کرنے والی ایک قوم تھی، جس کے ذریعے انگریز نے ہر گروہ کو پہچاننے کی کوشش کی کہ ان کی خصوصیات کیا ہیں، ان کی خصلت کیا ہے، ان کا بیہیویئر کیا ہے، یہ کیسے اٹھتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، ان کے دادا پردادوں کی زندگی میں ان کی پروفائل کیا تھی، انہوں نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے۔ جی، تو اس ڈی این اے چلتی پھرتی مشین کا نام تھا میراثی، جن کو آج کل ہم بھانڈ سمجھتے ہیں۔ اصل میں ناظرین، میراثی کا مطلب ہے میراث بتانے والا، آپ کا شجرہ نسب بتانے والا۔ تو سب سے پہلے انگریز نے ہندوستان میں اور اس پورے خطے پہ جب حکومت قائم کرنا چاہی تو اس نے سب سے پہلے اپوائنٹمنٹ کس قوم کی تھی؟ وہ قوم ہے میراثی، جس قوم کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس پورے خطے کے قبیلوں کے بارے میں بتائیں کہ یہاں پہ کس کس قسم کے قبائل آباد ہیں۔ مثلاً وہ کون سا گروہ ہے جس کے خاندان میں پرانے بہادر چلے آ رہے ہیں، تو انگریز ان کو اپنا دشمن سمجھتا تھا۔ پھر میراثیوں نے بتانا شروع کیا کہ یہ ایک اور گروہ ہے جو کہ باغیوں میں سے ہے، تو وہ بھی انگریزوں کے لیے ایک دشمن کی لسٹ میں سہر فہرست ہو گیا۔ پھر میراثیوں نے بتایا کہ مخبر گروہ کون سا ہے، کون سا ایسا خاندان ہے کہ جن کو کچھ پیسوں کے عوض آپ خرید سکتے ہیں اور وہ مخبری کر سکتے ہیں، وہ آپ کے دشمن کے بیچ میں جا کے دوستی کریں گے اور وہاں کی مخبریاں لا کے آپ کو دیں گے۔ اسی طریقے سے کون سے جنگجو ہیں، کون سے گھوڑ سوار اچھے ہیں، کون سے اچھے کاروباری ہیں، ان تمام لوگوں کی فہرست انگریز نے میراثی خاندان اور قوم کے ذریعے لکھنا شروع کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر انگریز کو یہ کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ جی ناظرین، کیونکہ انگریز جانتا ہے کہ انسان کے اندر اس کا جو ڈی این اے ہے اور اس ڈی این اے سے بننے والی جو خلیے ہیں وہ اس کی جائے پیدائش سے پہلے اس کے بڑے بزرگوں کے کیے ہوئے کارناموں کو ٹرانسفر کرتا ہے اس باڈی کے اندر۔ تو اس جینز نے ہمارے اس تمام تر خطے کو گورے کی حکومت قائم کرنے کے لیے میراثی قوم کے ذریعے شجرہ نسب جانتے ہوئے ہم پہ حکومت کی۔ لیکن ناظرین، آپ ذرا تھوڑا تصور کیجئے اس بات کا کہ ہم جب رشتہ داری کرتے ہیں تب تو یہ ضرور خیال رکھتے ہیں کہ ان کی ذات پات کیا ہے، لیکن کبھی ہم نے اس بات کا خیال رکھا کہ ہم جن لوگوں کو ممبر پہ بٹھاتے ہیں، ہم جن لوگوں کو ایوانوں میں بٹھاتے ہیں، ہم جن لوگوں کو کالج یونیورسٹیز میں اساتذہ کی صورت میں ان پوسٹ پہ بٹھاتے ہیں، ان کی بائیوگرافی کیا ہے، ان کے جینز کیا ہیں؟ کیونکہ وہ جینز جاننا اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ وہاں سے ان اداروں کی جن کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہاں سے قومیں پنپتی ہیں، یہاں پر کیے گئے اقدامات ہمارے مستقبل کا پتہ دیتے ہیں۔ لیکن
बदकिस्मती से हमने उसको बड़ा समझा जो दिख रहा है। उसकी एक ताज़ी मिसाल आज का टिकटॉक है, आज के सोशल मीडिया के वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर जो जितना ज़्यादा दिखता है हम उसको समझते हैं कि ये काबिल इज़्ज़त है, लेकिन हम उसकी बैकग्राउंड को जाने बगैर अपनी ज़िंदगी के ट्रेंड्स को सेट कर लेते हैं, जो कि एक बहुत ही ख़तरनाक अमर है। जीन्स इंसान के अंदर एक ऐसा कारनामा सर अंजाम देते हैं जिसके लिए उसको कुछ तरबियत लेने की ज़रूरत नहीं होती, उसको सीखने की ज़रूरत नहीं होती। आपने अक्सर देखा होगा कि एक शख्स जो कि बहुत अच्छा सोल्जर है, तो उसकी फैमिलीज़ के अंदर सोल्जर्स की एक बहुत बड़ी तादाद है। और कभी आपने ये भी देखा होगा कि एक शख्स का ताल्लुक़ फ़नून लतीफ़ा के साथ है, तो उसकी दूसरी, तीसरी, चौथी पीढ़ी में जा कर के कोई एक और ऐसा आर्टिस्ट पैदा हुआ जिसने पिछली पीढ़ी के उस अपने बुज़ुर्ग के नाम को भी रोशन कर दिया। तो इसी तरीके से हम दीन को समझना चाहते हैं, लेकिन किन से समझना चाहते हैं, इसके लिए हमने कभी इन्वेस्टिगेट नहीं किया। हम इलेक्शन में वोट डालते हैं, लेकिन वोट डालने से पहले हम उसका शजरा नसब नहीं देखते। हमें उसकी वक्ती डेकोरेट की हुई आर्टिफिशियल एक्टिविटीज़ का इम्प्रेशन तो होता है, लेकिन हमें ये मालूम नहीं होता कि कहीं ये वो शख्स तो नहीं जिसने गोरों के साथ मिलके हमारे लोगों के साथ गद्दारी की। तो यकीन जानिए वो आज भी गद्दारी ही करेगा, क्योंकि जो उसके बड़े बुजुर्गों से जीन्स चले आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जीन्स उसकी ज़ात के अंदर भी उसी तरह एक्टिवेट है।